السلام علیکم جی۔ آج میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کلیجی بنا لوں، اور یہ سحری کے ٹائم پہ میں ذرا جلدی اٹھ گئی تھی تو میں نے جو ہے نا پھر کلیجی بنانے کو رکھی۔ میں 3 بجے اٹھ گئی تھی کیونکہ گیس 3 بجے آتی ہے، اور تو میں نے پھر یہ کہ کلیجی چڑھا دی، اس طرح کر کے جلدی مسالہ بھونا اور کلیجی چڑھا دی تھی اور پانی ڈال کے رکھ دیا اس کو۔ یہ کلیجی گل جائے گی اس میں۔ تو یہ کہ میں پھر ادھر روٹیاں بنائی دوسرے چولہے پہ، ایک چولہے پہ تو کلیجی کا سالن بن رہا تھا، شوربے والا بنانا تھا مجھے تھوڑا، تو یہ کہ بھنا ہوا ظاہر کھایا نہیں جاتا سحری میں ذرا شوربے والی چیز ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے۔ تو ادھر میں نے روٹیاں بنا لی سب کے لیے، تو ایک ایک کر کے میں نے روٹی بنائی، اور کافی ساری روٹیاں بنانی تھی مجھے، تقریباً 8-10 روٹیاں بنانی تھی، وہ بنائی میں نے۔ اور کیونکہ ہم چکی کے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں تو وہ ہم سبھی روزے رکھ رہے ہیں، تو میں نے نا پھر اس لیے زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کم نہ پڑے۔ تو میں نے اس طرح کر کے روٹی بنا لی، اور یہ دیکھیں میں وائٹ آٹا زیادہ استعمال نہیں کرتی، صرف پراٹھے کے لیے کبھی کبھی کرتی ہوں، ورنہ سب پراٹھا بھی اسی کا ہی کھاتے ہیں، تو یہ کہ میں پھر زیادہ تر اسی کی۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پھر ایک آدھ پراٹھا بنایا، یہ بھی چکی کے آٹے کا بناتی ہوں، براؤن آٹے کا۔ اور بس یہ آج کل کے آخری روزے چل رہے ہیں، اور یہ سمجھے کہ جو ہے نا ایک بس آخری سحری ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ عید کا جو ہے اگلے دن کا ہو جائے گا ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ کہ اب یہ دیکھیں یہ میں نے کلیجی بنا لی ہے، تیار ہو گیا، سالن بھون بھی لیا تھا میں نے، اور یہ دیکھیں ٹیبل پہ رکھ دی سب چیزیں، اور یہ دیکھیں یہ اور یہ میں نے پھر چائے بنائی، کیونکہ چائے ضروری ہوتی ہے پینی، تو اس لیے چائے سے نا سر میں درد نہیں ہوتا، تو عادت بھی ہے ہمیں چائے کی۔ پھر یہ کہ میں نے اس میں تھوڑا آملیٹ بھی بنایا، کسی نے بچوں نے کہا آملیٹ بھی بنا دیں، تو میں نے یہ جلدی جلدی کر کے تو یہ آملیٹ بھی بنایا، کیونکہ سحری کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو اس طرح میں نے نا یہ تھوڑی سی پیاز ڈال کے سمپل سا ایک آملیٹ بنانے کے لیے بنایا میں نے۔ اور یہ دیکھیں یہ روزے بھی بالکل اینڈ چل رہا ہے روزوں کے، اور یہ بس آخری کی سمجھو کہ سحری ہے، اور اس کے بعد یہ کہ پھر اگلے دن جو ہے وہ افطاریہ کروں گی، تو بس وہ لاسٹ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ کہ تھوڑا سا نمک ڈالا، تھوڑی سی مرچ ڈالی، پھر ہری مرچ بھی ڈالی، ہری مرچ ذرا اچھی لگتی ہے آملیٹ میں، تو میں نے ہری مرچ بھی ڈال دی، اور دو انڈے ڈال کے تو اس کو پھینٹ بھی دیا، اچھی طرح سے اس کو پھینٹا میں نے، اور اس کا جو ہے نا آملیٹ بناؤں گی میں۔ اور یہ دیکھیں یہ پھر میں نے جو ہے نا تھوڑی روٹی کم پڑ گئی تھی، تو تھوڑی روٹی پھر میں نے اور بنائی نا، تو یہ دیکھیں بنا رہی ہوں میں کچھ، تو میں نے اور بنائی تقریباً، وہی میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے تقریباً 8-9 یا تقریباً 10 روٹیاں بنائی تھی اس دن، تو ظاہر ہے وہ دن وہ رات میں، تو رات کے 3 بجے میں نے اس طرح کر کے، تو کسی نے بچے جو ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے کلیجی، تو پھر میں ان کے لیے آملیٹ بنا لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں میں نے روٹی بنائی، 2 توے میں نے رکھے ہوئے اسی لیے کیونکہ چکنا ہو جاتا ہے ایک توا، تو روٹی اس میں اچھی نہیں بنتی، تو میں نے ایک جو ہے نا روٹی کا رکھا ہوا ہے، اور ایک جو ہے توا وہ پراٹھوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو میں نے یہ پھر اور روٹیاں بنائی، تو اس طرح ہماری سحری کو تقریباً 4-5 بج گئے تھے، اور ہم نے جلدی جلدی کر کے تو روزہ رکھا۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میں نے روٹیاں بنا رہی ہوں، اور بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دفعہ روزے ٹھنڈے سے بہت اچھے گزرے، اور انشاءاللہ یہ کہ اب عید منائیں گے۔ عید کی تو الگ ہی خوشی ہوتی ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے عید منانا بھی، تو عید کی جو رونق ہوتی ہے، رمضان کی الگ رونق ہوتی ہے، اور عید کی اپنی جگہ رونق اور خوشی ہوتی ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے، عید منانا بھی اچھا لگتا ہے، سب رشتہ داروں کے جانا آنا، اور ہمارے گھر بھی آتے ہیں رشتہ دار، تو میرے جو امی ہیں وہ ان کے گھر میں جاتی ہوں سب سے پہلے دن عید منانے، تو میں اور میرے بچے جاتے ہیں، تو ماموں ہیں ساتھ، امی کے ساتھ ہی مطلب میرے بھائی ہوتے ہیں، تو بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے، تو ہم جاتے ہیں اس طرح عید منانے۔ یہ میں نے تھوڑا سا لسی بھی بنانی تھی، میرے ہسبینڈ نے کہا لسی بھی بنا دو، تو کیونکہ یہ ہے کہ یا تو دہی بھی رکھ ہی لیتی ہوں میں، اور لسی بھی بنا لیتی ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے تو لسی بھی جس نے پینی ہوتی پی لیتا ہے، اور اینڈ میں پھر تھوڑی دیر کے بعد چائے ہم لوگ بھی بنا کے پیتے ہیں۔ چائے جو ہے 2 طرح کی بنائی تھی میں نے، ایک تو وہ سب وائٹ کی بنائی تھی، اور ایک یہی جو ہے نا ڈبے والے دودھ کی بناتی ہوں، ایک فریش کی بناتی ہوں، ایک ڈبے والے کی۔ تو اچھا یہ جو ہے نا یہ میں نے روزے کے ٹائم پہ پیزے کی کٹنگ کری، اور یہ میں نے پیزا کاٹا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا ایئر فرائی میں نا اس کو وہ کر دو، تو پیزے کو نا گرم، یہ فروزن پیزا ہوتا ہے، تو میں نے جو ہے نا اس کو نکال کے دیا، اور وہ رکھ کے جو ہے نا اس نے یہ دیکھیں میں ادھر جو ہے نا میں نے وہ کیا، پیاز کاٹی،
اور پکوڑوں کے لیے پیاز ویاز کاٹی اور آلو کے پکوڑے ہی بنائے میں نے جلدی جلدی کر کے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے، اور آج جو ہے نا بس جلدی جلدی کر کے ہم نے بنائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح ٹائم پہ بن گئے۔ تو یہ آلو کے بنائے، کچھ بیگن کے بھی میں کاٹوں گی، بیگن کے بھی بناؤں گی، کچھ آلو کے، اور پالک کے کبھی کبھی بنا لیتے ہیں، پالک ہوتی ہے گھر کی، پالک ختم ہو گئی تھی تو منگائی بھی نہیں میں نے، اسی لیے کہ اب کیا بناؤں، اب یہ کہ پیاز کے ہی بناتی ہوں۔ تو میں اب اس کے بعد میں نے زیادہ تر پیاز کے ہی بنائے، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں پیاز، اس میں پیاز، ہری مرچ، ہرا دھنیا، اور اس میں جو ہے نا تھوڑے سے آلو جو بچ جاتے ہیں نا، جو آلو کے جو پکوڑے بناتی ہیں جو گول گول ہوتے ہیں، تو اس کے آگے پیچھے کے جو موٹے ٹیڑھے میڑھے جو آلو ہوتے ہیں نا بچے ہوئے، تو وہ بھی میں اس میں پکوڑوں میں پیاز کے ڈال دیتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں ہری مرچیں بھی ڈال دی میں نے، یہ بہت اچھے پکوڑے لگتے ہیں اس کے۔ اور میں سمجھے کہ اب یہ بنا رہی ہوں میں پکوڑے، اس کے بنا رہی ہوں، اور بیگن کے بھی میں بناتی ہوں، بیگن کے بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، ہری مرچیں بھی مجھے اچھی لگتی ہیں، تو ہری مرچوں کے بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں، وہ بھی کھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں، شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو میں کبھی کبھی پیری بائٹ کے بھی بنا لیتی ہوں، وہ اس میں چیز اور چکن ہوتی ہے، تو وہ میں مسالہ بھر کے بناتی ہوں، لیکن یہ کہ کبھی کبھی میں ایسے بھی یہ پکوڑوں میں ڈال دیتی ہوں۔ اور یہ میں نے پھر فروٹ چاٹ بنائی، فروٹ چاٹ مجھے آج کریمی فروٹ چاٹ بنانی تھی، تو اس کے لیے میں نے جو سافٹ ہوتی ہے نا پھل، وہ لیے، جیسے کہ جیسے کہ میں نے کیلے لیے، خربوزے لیے تھے، اور سیب لیے تھے، سیب بھی نرم والے تھے، تو یہ کریمی فروٹ چاٹ بھی بنا لی ہے۔ اور یہ امی جو نہیں پکوڑوں کی تیاری کر رہی تھی، اور میں آپ کو بولنا چاہیے تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ ہماری جو نہیں ولاگس کو اتنا پیار دے رہے ہیں، اور اتنے ویوز دے رہے ہیں، اور سبسکرائب کر رہے ہیں، اور لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اور اسی طرح ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے گا، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آئیں، اور خاص طور جو ہماری فیملی کے جو فنی مومنٹس ہیں آپ لوگ کو بہت پسند آ رہے ہیں، اور ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ آگے ہماری اور بھی چاند رات کی بہت فن ویڈیو ہے، اور عید کی بھی اسپیشلی خاص طور پہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، مطلب آگے جو آنے والی ویڈیوز ہیں نا اس کو تو آپ لوگ مس کر ہی نہیں سکتے ہیں، اتنی مطلب اچھی آ رہی ہے۔ میں پیزے کا رکھ رہی تھی، اور جو ریڈی ٹو ایٹ والا پیزا ہوتا ہے نا اس کو ہم ایئر فرائی کر رہے تھے، اور سب سے پہلے تو ہم نے آئلنگ بھی کری تھی۔ اور یہ براؤن پیپر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرے گندی نہیں ہوتی، تو آپ لوگ یہ ضرور لیجیے گا، اور یہ ناٹ اسپانسرڈ ہے، اس کا لنک میں ضرور دراز میں لگا دوں گی۔ اور یہ ہمیں پکوڑے بنا رہی تھیں، اب یہاں پہ امی کنٹینیو کریں گی۔ جی، تو میں یہ پکوڑے بنائے تھی، اچھا پیزا جو انہوں نے رکھا تھا نا، تو وہ زیادہ دیر تک کے لیے رکھ دیا تھا، تو وہ ایک تو جل ہی گیا تھا ہم سے ایئر فرائی میں، تو وہ جب بھی اینڈ ٹائم پہ نکالا تو کالا بھٹ ہو گیا تھا بالکل ہی پیزا، تو بس وہ تو کھایا ہی نہیں گیا، تو پھر ہم نے ایک اور رکھا تو پھر جا کے وہ کھایا۔ تو بس فروزن میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بچے میرے جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں رکھ کے ایئر فرائی میں، اور وہ جو ہے نا جل جاتی ہیں چیزیں، تو بس یہ ہے کہ بس میں نے پھر پکوڑے بنائے، اور پکوڑے فرائی کر رہی ہوں، اور مطلب ماشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ویسے تو افطاری میں کافی کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ، اور ہمارا آخری روزہ بھی ہے، تو اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہر روزے میں، رمضان میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں، تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مکمل جو ہے افطاری کا اور سحری کا یہ سب انتظامات کرتی ہوں، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ گزر گئے روزے بھی اور پورے ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ رکھے بھی گئے، کیونکہ ٹھنڈے تھے اور موسم بڑا پیارا تھا، آج بھی موسم بہت ہی خوبصورت ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مری میں بیٹھے ہوں، جون جولائی مری میں ایسے ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو یہ کہ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کراچی کا موسم بہت زبردست ہے، شکر اللہ کا کہ کراچی میں تھوڑی ٹھنڈک ہوئی اور موسم بہت اچھا ہو گیا۔ سردیاں بھی شروع میں بہت تھوڑی پڑی ہیں، اس دفعہ سردیاں بھی زیادہ نہیں پڑی، تو اس وجہ سے اب دوبارہ تھوڑی ٹھنڈک آئی تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ باہر گئے ہیں ہم لوگ، آنا جانا ہو رہا ہے ظاہر ہے شاپنگ وغیرہ کے لیے، تو اس میں جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے، رات میں نکلتے ہیں، کیونکہ دن میں روزے ہوتے ہیں تو روزے میں بالکل ہمت نہیں ہوتی ہے، تو سو جاتے ہیں، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے پھر اٹھتے ہیں تو ایک دو گھنٹے باہر نکالتے ہیں کہ تاکہ یہ کہ شاپنگ ہو جائے، تو یہ شاپنگ کے لیے بھی جانا آنا ہوتا ہی ہے، وہ بھی چکر لگا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں نے بیگن کے بھی بنائے، بیگن کے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں پکوڑے، مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی اچھے لگتے ہیں، تو میری جو دوسری بیٹی ہے اس کو آلو کے پسند ہے، تو میں پھر آلو کے بھی بناتی ہوں اور بیگن کے بھی بناتی ہوں، تو اس دفعہ بیگن کے بہت کم بنے، تو ابھی میں نے سمجھا کہ دوسری دفعہ بھی بنائے بیگن کے، اب بالکل لاسٹ چل رہا ہے روزہ اور آخری روزہ ہے، اور کل عید ہے، تو اس لیے اب کل چاند رات ہوگی تو اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی، تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے نا یہ
اس طرح کر کے یہ کر لیا ہے، یہ پکوڑے بنا لیے۔ اور کل پھر یہ ہے کہ ایک اور روزہ بھی ہے جو آخری ہوگا۔ آج تو ہو گیا افطاری، کل کی بھی افطاری ہوگی، اور پھر اس میں جو ہے نا چاند رات ہوگی، کیونکہ آج تو چاند نہیں نکلا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آج چاند نکل آئے گا، تو آج جو ہے نا اگلے دن عید ہوگی، تو اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ویسے زیادہ تر تو یہی سنا ہے کہ کل بھی روزہ ہوگا، تو اچھا ہی ہے کہ زیادہ روزے ہو جائیں گے، زیادہ اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارا جلا ہوا پیزا جو دیکھا ہے نا رکھا ہوا، یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے کہ میری بیٹی نے جو بنایا تھا نا، تو وہ اس طرح کر کے جل ہی گیا۔ تو بس میری بیٹی کی نا ماتے ہی مزاحیہ ہوتی ہے، اس چکروں میں جو لگ کے نا تو وہ چیز جلا بھی دیتی ہے۔ تو یہ کہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا ماشاء اللہ شکر اللہ کا کہ ساری یہ جلا ہوا پیزا بھی رکھا ہوا ہے ساتھ میں اور یہ